ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ طٰہٰ سے آغاز کریں گے. سورہ طٰہٰ بھی مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا جو مرکزی مضمون ہے وہ عقیدہ توحید ہے. اس صورت کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے حالات و واقعات سے ریلیٹڈ ہے اور اینڈ پہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ نے دنیا کی جو زینت ہے، آرائش ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دینی بلکہ اپنے رب کے ساتھ کمیٹڈ رہنا ہے، اور آپ کے ذریعے ظاہر ہے پوری انسانیت کو خطاب ہے. قصہ آدم اور ابلیس کا بھی ذکر اس میں آئے گا، جو 7 مقامات پہ آیا ان میں سے ایک مقام سورہ طٰہٰ بھی ہے. بہرحال جس طرح سورہ یوسف مینلی سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات سے متعلق ہے، اسی پیٹرن پہ قریب اگر کوئی صورت ہے کسی ایک نبی کے حالات و واقعات پہ تو وہ سورہ طٰہٰ ہے یا اس کے بعد سورۃ القصص، اور دونوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے. اس صورت کے اندر کافی ساری ایسی آیات ہیں جو کرٹیکل ہیں، ان کے اوپر میں انشاءاللہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ بولوں گا تاکہ اس سے جو متعلق عقائد و نظریات ہیں وہ ساتھ ساتھ سیٹل ڈاؤن ہوتے جائیں. قرآن کلاسز کا مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن حکیم تو تمام مکاتب فکر کے لوگ پڑھتے ہیں اور پک اینڈ چوز کر کے اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جی وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں، آپ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں. تو میں ساتھ ساتھ جو آیات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر عقائد کا اختلاف ہے میں انہیں کھول کر بیان کرتا ہوں، اور ایک عام آدمی کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس آیت میں کیا بات بیان ہوئی تھی اور اس کو کس طریقے سے مولڈ کر کے
زبردستی اس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کا یہ جملہ واقعی گولڈن کوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کے ٹیکسٹ کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9. بے شک اس الذکر، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب، الذکر اللہ کا سب سے بڑا ذکر، اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس سے مراد صرف قرآن کے ٹیکسٹ کی حفاظت ہے. رہا اس کی تفسیر تو اس میں جھوٹ سچ سب کچھ شامل ہے، لیکن اس کا وہ رزلٹ ہم نہیں نکالتے جو بعض بے وقوف حضرات نکال لیتے ہیں کہ جی دین اسلام کوئی نعوذ باللہ غیر محفوظ ہے، یہ موم کی ناک ہے جو جہاں چاہے موڑ دے. اس طرح نہیں ہے. دقت نظر سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن حکیم اپنی تفسیر میں بھی محفوظ کیا گیا ہے، لیکن لوگ اس میں داخل ہو گئے. یعنی مولانا شریف کو آپ نے قرآن کی تفسیر سے باہر نکالنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے گا. قرآن کی تفسیر صرف وہ معتبر ہے جو قرآن حکیم کی آیات سے کی جائے یا صحیح الاسناد احادیث سے، اور اسی میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال جو صحیح سند سے آئے ہیں، اہل البیت کے اقوال وہ بھی شامل ہیں. باقی جو بزرگ بابے اس میں سے معرفت کی باتیں نکالتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو ایک عام نان مسلم جو عربی جاننے والا ہے، آج بھی آلموسٹ 1.5 کروڑ کے قریب کرسچنز ایسے ہیں، یعنی 15 ملین، کہ جو بائی برتھ عربی جانتے ہیں، ان کی مدر ٹنگ ہی عربی ہے. تو جو پہلی دفعہ ایک نان مسلم جو عربی جانتا ہے، قرآن حکیم کو پڑھ کر مطلب لیتا ہے عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے، وہی معتبر ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی عقیدہ نہیں ہے. ایک کا دکا جگہ پہ کسی کو غلطی لگ سکتی ہے، ادروائز اوورآل بالکل قرآن حکیم اپنے معاملات میں کلیئر ہے، اور اس کو کسی مفسر کی یا کسی مولانا صاحب کی ضرورت نہیں ہے. مولانا یا مفسر کا کام صرف اتنا ہے کہ کراس ریفرنس بتا دے، جس طرح میں بھی مختلف آیات کے کراس ریفرنسز ساتھ ساتھ بتاتا ہوں، آج بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، اور اس کو سپورٹیو احادیث بتا دے اور اس کی روشنی میں کوئی رزلٹ نکال دے. بس اتنا کام ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنا کہ ظاہری الفاظ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور اس کے باطن میں گھسنے کی کوشش کرنا اس حوالے سے کہ وہ خود سے چیز اس میں داخل کرنا اور یہ بتانا کہ اس میں سے تو یہ مطلب نکل رہا ہے. میں آپ کو سٹارٹ میں بتا دوں گا کئی آیات ہیں جن کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اسی صورت کی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں تھی، یہ کیسے انہوں نے اس میں سے نکال لی. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰ، یہ حروف مقطعات ہیں جو کوڈ ورڈز ہیں اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی تفصیلات مسلمانوں کو نہیں بتائی گئی اور نہ یہ ہماری ضرورت تھی، یہ متشابہات ہیں. البتہ حروف مقطعات کو یوز کر کے لوگوں کے نام رکھنا یا ان کے مختلف مطالب بتانے کی کوشش کرنا، یہ قرآن حکیم کے ساتھ ایک ایگزیجریشن کرنے والا مسئلہ ہے. جس طرح ڈاکٹر اقبال صاحب نے بھی وہ شعر کہا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان. ٹھیک ہے، یہاں تک بات. نبی الاسلام قرآن مجسم ہے. وہی یاسین وہی طٰ، یہ طٰ سے مجھے یاد ہے. اب جب رسول اللہ کو آپ طٰ اور یاسین کہیں گے تو لوگ پھر نام رکھیں گے غلام یاسین، اور دلیل ان کے پاس ڈاکٹر اقبال کا شعر ہوگا. قرآن و سنت میں تو یاسین کا کوئی مطلب نہیں بتایا گیا، طٰ کا کوئی مطلب نہیں بتایا گیا.
تو یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو صرف آپ پڑھیں گے، باقی ان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کریں. صوفیوں نے بھی کیا، دوسرے لوگوں نے بھی کیا بغیر کسی دلیل کے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. یعنی آپ کا کام ہے صرف حق بات پہنچانا. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جسے پتا ہے کہ میرے رب نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا اور وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر میں نے اس کا کہنا نہ مانا تو آخرت کے دن کا عذاب مجھے آپ پکڑے گا، اس کے لیے تو یہ نصیحت ہے. لیکن جو شخص اللہ کو سیریس نہیں لیتا، کریٹر کو سیریس نہیں لیتا، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے اور اس کی ٹینشن بھی آپ نے نہیں لینی. قرآن حکیم آپ پر نازل ہوا، آپ کا کام ہے اس کو آگے پہنچانا، لیکن مشقت میں نہیں پڑنا کہ لوگ میری بات کیوں نہیں سن رہے یا لوگ اس حق کو قبول کیوں نہیں کر رہے. یہ ہم نے آپ سے نہیں پوچھنا، نہ آپ کی یہ ٹینشن ہے. آپ کا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے. یہ ہے اس کا معنی. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے کہ جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. جو ڈرے گا وہ حق بات قبول کرے گا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کریں اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. سیذکر من یخشی، آپ نصیحت کریں اس کو جو اللہ سے ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے اجتناب کریں جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے. یعنی پیغمبر کا کام ہے جو ڈر سننا چاہتا ہے اسے سنائے گا، اور جو ہٹ درمی پہ اڑا ہوا ہے اس کو زبردستی ہدایت اس نے نہیں دینی. الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ جو بدبخت ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اسے بڑی آگ پر پیش کریں گے. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. پھر جو کلائمیکس ہے سورۃ البقرہ میں، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے. اس سے بڑی تو کوئی تسلی نہیں دی جا سکتی تھی نا، کہ آپ کے آنے کے بعد قرآن بیان کرنے کے بعد بھی لوگ حق قبول نہ کریں اور جہنم میں بھی چلے جائیں. ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے تو ذمہ داری پوری نہیں کی. لیکن نبی علیہ السلام پھر بھی ٹینشن لیتے تھے. یہاں تو آیا نا کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو قرآن کی وجہ سے. سورۃ الکہف کے سٹارٹ میں آیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کیا تم اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لا رہے، یعنی قرآن کے اوپر. اچھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں نبی علیہ السلام کی اپروچ کے اوپر. اتنی ساری نصیحتیں جب کی جائیں تو بندے کو ریلیکس ہو جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے، جب اللہ نے گارنٹی دے دی کہ جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو ٹھیک ہے، چپ کر کے ڈنگ ٹپاؤ، عام آدمی ہو تو. اور اگر نبی اسلام بھی ایسا کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ تو اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. لیکن آپ کی زندگی بالکل اس کے اپوزٹ نظر آتی ہے کہ آپ نے آخری درجے میں کوشش کی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جہنم سے بچ جائیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمہاری مثال پتنگوں کی مانند ہے، آگ پہ گرتے ہو اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے دور کرتا ہوں. آپ علیہ السلام ریلیکس نہیں ہوئے. ان آیات کا فہم آپ کو بھی پتا تھا، ریلیکس ہو سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی کوشش تھی کہ جتنے لوگ جہنم سے بچ جائیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے جہنم دیکھی ہوئی تھی. نبی جس لیول پہ ہوتا ہے وہ دل اس کا پسیج جاتا ہے، انسان ہے نا. اللہ کی رحمت اس کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. نبی علیہ السلام کے دل کی جو نرمی ہے وہ اللہ ہی کی عطا کرتا ہے.
نبی علیہ السلام کوئی انسانیت کے اللہ سے بڑھ کر ہمدرد نہیں ہے، یہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے پہ تلا ہوا ہے اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ شفاعت کروا کے ہمیں بخشوانا چاہتے ہیں۔ پکچر یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر صورت عذاب دینا چاہتا ہے اور نبی علیہ السلام ہمارے منجی ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی جو منجی ہیں، ہادی ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں، تو یہ ان کے دل کی کیفیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں تو اللہ کی وجہ سے، آپ نے کوئی اس کو ارن نہیں کیا ہوا، آپ تو نبی ہے نا، ارن تو میں اور آپ کر سکتے ہیں، تھوڑی محنت کریں، نبی تو گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے۔ لہذا نبی علیہ السلام کی جو رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے۔ لیکن ایک پکچر ویسے یہی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام ان تمام آیات کے ہوتے ہوئے اتنے زیادہ انسانیت کے لیے فکر مند کیوں تھے؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دکھا دیا تھا، آپ کو پتا تھا کہ کتنا گمبھیر معاملہ ہونے والا ہے اور ان لوگوں کو نہیں اندازہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے تو بعض اصحاب آپس میں خوش گپیاں کر رہے تھے، جائز ہے، نبی علیہ السلام خود بھی کرتے تھے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں نا، اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے۔ آپ دیکھیں پیغمبر کی ٹینشن صرف اپنی نہیں ہے، پوری امت کی ہے، یعنی ہم سب کا تو انڈیویجول اپنا غم ہے نا، پیغمبر کا غم تو اتنا بڑا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ کیا بننے والا ہے۔ تو آخری درجے میں وہ کوشش کرتے تھے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت کی طرف آ جائیں۔ اس کا دوسرا رخ دیکھیں کہ امت نے کون سی امید لگائی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام کو تو کہیں یہ امید نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہیں یہ نبی کے محبوب کی امت سے ہیں، نبی تو ٹینشن لیے ہوئے، اور امت اتنی بے فکر ہے، وہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے، یقیناً شفاعت کریں گے، لیکن ظاہر ہے اس کا کچھ پروٹوکول ہے۔ اگر نبی علیہ السلام شفاعت کا وہی مطلب سمجھتے جو امت محمدیہ نے سمجھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر آپ کو تو دعوت و تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ کے صحابہ اور اہل بیت کو تو نیکیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نسبت اگر کسی کو کام آنی تھی تو سب سے زیادہ وہ حقدار تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا لوگوں نے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات یہ نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں، یہ صرف تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی گئی ہے، ایک دائی کی تسلی کے لیے۔ اور میں ان آیات سے بہت کچھ سیکھتا ہوں کہ میرا کام صرف دعوت پہنچانا ہے، اس کے بعد اگر کوئی قبول نہیں کر رہا تو میں نے اس کی ٹینشن اپنے دماغ پہ نہیں لینی۔ اس ٹینشن کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ دعوت کا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کے اصحاب تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اگر وہ ٹینشن لے گا بھی تو وہ مشن سے پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن عام لوگ مشن سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یار میں نے اتنے لوگوں کو بتایا، ایک بندہ بھی نہیں ہے۔ کئی لوگ مجھے ای میلز کرتے ہیں، نہیں ہمارے گاؤں میں ایک بندہ بھی نہیں جو تو ہی ٹھیک کر لے سنت کے مطابق نماز۔ تو میں نے کہا آپ کا کام بس اتنا ہی تھا، آگے محنت کریں اور آگے محنت کریں، ان پہ نہ کریں، کسی اور بندے پہ کریں، اور رزلٹ اورینٹڈ تو آپ نے ہونا ہی نہیں ہے۔ اگر لوط علیہ السلام پہ 2 بیٹیاں ایمان لائیں اور وہ کامیاب ہوں قیامت کے دن، تو بھائی آپ بھی محنت کریں، آپ بھی کامیاب ہیں، چاہے کوئی ایمان نہ بھی لائے نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کے اوپر۔ آپ کا کام صرف ختم نبوت کی برکت سے آپ علیہ السلام کی دعوت کو آگے پہنچانا ہے۔ تو یہ آیات ہمیں ڈھارس بناتی ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ہمارا کام بات آگے پہنچانا ہے، کوئی قبول کر لے ٹھیک، نہیں کرتا نہ کرے۔ لیکن پیغمبر اپنی پوری ایفرٹ پٹ کر دیتے ہیں کہ یار لوگ بچ جائیں بچ جائیں۔ لہذا جو پیغمبروں کے پیٹرن پہ چلنے والے لوگ ہیں ان میں بھی یہ حس اجاگر ہو جاتی ہے کہ وہ آخری درجے میں اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں کہ یار کسی طریقے ان کو بات سمجھ آ جائے، لیکن اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ ٹینشن لینی شروع کر دیں کہ انہوں نے حق بات قبول نہیں کی تو اب میں دعوت کا کام ہی چھوڑ دوں۔ کئی لوگوں نے دعوت کا کام چھوڑ دیا جی، بڑے لوگوں کو سمجھایا، کوئی ایک بندہ بھی ساتھ کھڑے نہیں ہوا، وہ کہتا نہیں چھوڑ دیں اس کو، کام ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز پھر نہیں ہونی چاہیے، مشقت اٹھانی پڑے گی، لیکن آپ کا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے، اس کے بعد اللہ کی مرضی، جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی اس کو مل جائے گی، آپ نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی۔
باقی ان آیات سے یہ پتہ چل گیا کہ یہاں نبی علیہ السلام کو جس مشقت سے روکا جا رہا ہے وہ مشقت ہے دعوت و تبلیغ کی مشقت. لیکن فضائل اعمال کے اندر شیخ زکریا کاندلوی صاحب نے اس کے ساتھ ابن عباس سے منسوب ایک جھوٹی روایت کوٹ کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیام اللیل کرتے تھے تو تھک جاتے تھے، اس کے باوجود اپنے جسم کو وہ رسی سے باندھ لیتے تھے تاکہ گر نہ جائیں، مشقت میں ڈالتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ آیات نازل کی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. حالانکہ اگلی آیت اس کے ساتھ جوڑیں تو واضح ہے، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نہیں مگر نصیحت اس کے لیے جو اللہ سے ڈر جائے. یہ دعوت و تبلیغ کی جو مشقت ہے اس کا ذکر تھا، نوافل پڑھنے کی مشقت کا ذکر نہیں تھا. اس پہ تر رہا یہ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ داخل ہوئے مسجد میں یا گھر میں، آپ نے دیکھا کہ مسجد کے چھت یا ستون کے ساتھ ایک رسی لٹک رہی ہے. آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی زینب جب نوافل پڑھتی ہیں تو اپنے بالوں کے جوڑے کو اس رسی سے باندھ لیتی ہیں تاکہ نیند آئے تو جھٹکے کی وجہ سے آنکھ کھل جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ رسی کھول دو، تم اکتا جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا. جب تک طبیعت ساتھ دے اتنی دیر عبادت کرو، اس کے بعد آرام کرو. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے کہ وہ مشقت میں پڑھ کر عبادت کرے، وہ خود ایسا عمل کیسے کرتے ہوں گے کہ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیں؟ اور ویسے بھی قرآن حکیم اپنی دعوت میں بالکل واضح ہے کہ یہاں کانٹیکسٹ بتا رہا ہے. ویسے کہتے ہیں جی شان نزول ڈھونڈے، شان نزول انہوں نے ایسی جعلی روایت کا ڈھونڈا جو بالکل توہین کے اوپر مبنی تھی نبی علیہ السلام کی. دوسرا وہ شان نزول قرآن کے بھی خلاف ہے، قرآن تو بالکل واضح ہے اس میں، اس کا شان نزول تو خود اس کے اندر موجود ہے. اور پھر میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ اتنی آیات پیش کی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ آپ نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی، جو لوگ حق بات قبول نہیں کرتے آپ کا کام صرف دعوت و تبلیغ کرنا ہے، اس میں آپ نے مشقت میں نہیں پڑنا. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ قرآن اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور آسمانوں کو بلند کیا. یعنی زمین کی پیدائش اور آسمانوں کا بلند کرنا یہ اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص خوبی کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی خاص صفت کا. الرحمن علی العرش استوى، رحمان وہ ہے جو اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ویسے عام بندے کے لیے یا دنیا کے کسی بادشاہ کے لیے ہم ترجمہ کرتے تو یہ کہتے کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالی بیٹھنے سے پاک ہے. لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یوں بھی مثال بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تخت حکومت پہ اس طرح بیٹھا ہوا ہے جس طرح ایک بادشاہ اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے. یہ مثال آپ بیان نہیں کر سکتے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اچھا، اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب نے یہی ترجمہ کیا ہے، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا بریکٹ میں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. انہوں نے استوا کا ترجمہ بھی اردو میں نہیں کیا کہ بیٹھا، نہیں، انہوں نے کہا یہ صفت آپ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر نہیں سکتے. خالق اور مخلوق کی صفات اس طریقے سے تو ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ ان کا کمپیریزن کوئی کروانا شروع کر دیں. لہٰذا اس کی کیفیت اللہ کے سپرد ہے. یہ متشابہات میں سے ہیں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آیا کہ قرآن حکیم کی آیات کی 2 اقسام ہیں.
ایک ہے محکمات جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیا. حکم کیا بیان ہوا کہ آپ نے ایک اللہ کو ماننا ہے، شرک سے اجتناب کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، بدکاری سے بچنا ہے، اولاد کو ناحق قتل نہیں کرنا یا کسی اور جان کو قتل نہیں کرنا. یہ سارے احکامات ہیں جو بالکل واضح ہیں اور یہی ام الکتاب ہے. دوسری جو آیات ہیں وہ متشابہات ہیں، ریزیمبلنس والی، ملتی جلتی مثالیں جن میں بیان کی گئی ہیں. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ اس کا اصلی معنی تلاش کرے، اور جو اصلی معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ یہ تمام آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 آنورڈ. پھر اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ متشابہات کے پیچھے پڑ گئے تو سمجھ لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے ٹیڑھا ہونے کی خبر اللہ نے قرآن میں دے دی تھی کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں. اور اہل ایمان کی روش کیا ہے کہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کے لیے ہم کوئی تمثیل بیان نہیں کرتے. ہم نہ جہمیہ ہیں کہ اس کی تعویل بیان کریں کہ یہاں عرش سے مراد تخت حکومت ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس تخت پہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کی رحمت کا مرکز ہے. یہ جہمیہ نے اس میں اپنا مطلب داخل کرنے کی کوشش کی. اور دوسری طرف مجسمہ ہیں جنہوں نے اس کے لیے تمثیل بیان کر دی کہ جس طرح بادشاہ ایک تخت حکومت میں بیٹھتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر متمکن ہے یا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اہل سنت کا منہج درمیان میں ہے، نہ ہم جہمیہ ہیں نہ مجسمہ ہیں. بلکہ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں 2 جگہ پہ احادیث بیان کرتے ہوئے باقاعدہ اس کو موضوع بحث بنایا ہے. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جو ترمذی میں بھی آتی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز صدقہ اور خیرات کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے. اگرچہ ایک لقمہ ہی تم اللہ کی راہ میں خیرات کرو تو اللہ تعالیٰ اس ایک نوالے کی بھی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے برابر پھر اجر ملتا ہے. اور اس میں الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر اس لقمے کو ریسیو کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ عام بندے کے تو خیال میں دایاں ہاتھ سے مراد یہ آئے گا. تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. امام ترمذی نے جب اس حدیث کو لیا تو اس کے نیچے کامنٹس کیے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہوا یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آنکھیں اور باقی جو صفات کا ذکر قرآن میں آتا ہے تو اہل سنت والجماعت کے جو ائمہ ہیں، امام مالک، سفیان بن عیینہ اور باقی ائمہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی کوئی تعویل بیان نہیں کرتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کے اوپر میری الگ سے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آپ لکھیں یوٹیوب کے اوپر جا کر تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. اس میں میں نے یہ سارے ریفرنسز ڈسپلے کروائے ہیں اور باقاعدہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے اس طرح کی کوئی مثال بیان نہیں کرنی، عقیدہ رکھنا ہے کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. پریکٹیکلی اس وقت حنفی یہ باطل تعویلات کرتے ہیں اور یہ تعویلات کرنی پڑیں جب فلسفے کی کتابیں بنو عباس کے دور میں عربی میں ٹرانسلیٹ کی گئیں تو پھر اس وقت چونکہ سائنس تو اس طریقے سے نہیں تھی، یہ سائنس کا ہی آپ سمجھ لیں باپ ہے فلسفہ، اگرچہ سائنس اس کو پیچھے چھوڑ گیا. تو اس وقت لوگ لاجکس بناتے تھے، استنباط کرتے تھے. اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر بھی بحث شروع کی. تو پھر محدثین اور فقہا کے ہاں علم الکلام وجود میں آیا اور اس میں پھر انہوں نے
تب آزمائی کرنے کی کوشش کی اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ دو ایکسٹریمز بن گئی، ایک طرف جہمیہ ہو گئے اور دوسری طرف مجسمہ۔ بہرحال جو لوگ قرآن و سنت کے ماننے والے تھے، اہل سنت، اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث، انہوں نے اس میں تب آزمائی نہیں کی، اگرچہ آج پریکٹیکلی جہمیہ کی ماڈرن فارم حنفی ہیں اور مجسمہ والے عقیدے کو کسی درجے میں بعض اوقات بیان کرتے ہوئے اہل حدیث بیان کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ مجسمہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بیان کرتے ہوئے بعض اوقات ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں یا اس کو پریزنٹ کرنے میں ایسی کمزوری دکھاتے ہیں کہ ان پہ پھر مجسمہ والا ٹیگ لگ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں حنفی اور اہل تشیع اہل حدیث کو کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس طرح مانتے ہیں، یہ اللہ کی آنکھیں مانتے ہیں، اور وہ مجسمہ والی ساری گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ان کا کام ہے کہ یہ تعویل کرنے کی بجائے سیدھا کہیں کہ یہ اللہ کے سپرد۔ جن آیات کے اندر یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جن آیات میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہماری رگے جاں سے بھی قریب ہے، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب وہاں پہ زیادتی ہوئی نا، اس کو اصل مانتے ہوئے بعض سلفی علماء نے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کی رگے جاں سے زیادہ اس کے قریب ہیں، اس میں تعویل شروع کر دی کہ اگر اللہ رگے جاں سے قریب ہے وہ تو عرش پہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ قریب ہونے سے مراد ہے اللہ کے فرشتے۔ اب یہ سلفیوں نے جب یہ زیادتی کی تو انہوں نے پھر ان آیات کو تختہ مشق بنا دیا۔ اسی کی وجہ سے میں نے اہل حدیث کے ساتھ مخالفت کی تھی کہ آپ اللہ کی مائیت کی آیات کو بھی اسی طریقے سے مانیں جیسے نازل ہوئی ہیں اور ان کی تفصیل میں نہ جائیں، اور استواء علی العرش کی آیات کو بھی ویسے ہی مانیں۔ آپ اس تکلف میں نہ پڑیں کہ اللہ تعالی ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہے، اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ ہماری رگے جاں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے وہ سٹیپ طے ہی نہیں کیا۔ جب آپ سٹیپ طے کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے بڑے بھی گمراہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرشتوں کو ذکر کر دیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میں نے کہا چلیں یہاں پہ آپ ڈنڈی مار لیں گے، سورۃ البقرہ کا کیا کریں گے کہ تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے، اس کی بھی تعویل کریں گے۔ پھر سورہ المجادلہ میں آیا کہ تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے مگر یہ کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم جہاں کہیں ہو، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ہر صورت میں وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہ جو مائیت ہے یہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہم استواء علی العرش کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی مائیت کو بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اس سے پھر وہ حلولیہ کا عقیدہ آ جائے گا۔ اور بھائی حلولیہ کا عقیدہ تب آئے گا جب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سرایت کر گیا ہے، حلول کر گیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر دیکھیں ایک حدیث ہے جس نے اس مسئلے کو مزید تقویت دی، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام ایک سفر پر تھے تو کچھ اصحاب بلند آواز سے کہہ رہے تھے سبحان اللہ، کچھ کہہ رہے تھے اللہ اکبر، کچھ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، تم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو تمہارے اونٹ کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ یعنی ایک بندہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا، تو اس کے آگے کوہان ہے اور پھر گردن ہے۔ یہ گردن جتنی تمہارے قریب ہے نا، تمہارا رب اس سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ تو یہ گلے پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل آواز میں ذکر کرو۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں ہے ہمت نیکیاں کرنے کی اور نہ طاقت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ یہ آپ نے وظیفہ دیا، یہ ہم نے بلو کارڈ کے اوپر اس حدیث کے نمبرز بھی ڈسپلے کروائے میں،
بخاری سے بھی مسلم سے بھی۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا جملے بولے؟ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، یعنی جس کو تم سنا رہے ہو وہ سننے والا بھی ہے اور غائب بھی نہیں، جو غائب نہ ہو وہ موجود ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ حاضر کا لفظ میں اس لیے استعمال نہیں کرتا، حاضر تو ہم اپنے رب کے سامنے، ہمارا رب تو ہمارے سامنے حاضر نہیں ہے۔ دیکھیں ان کو حاضر لفظ بھی نہیں سمجھ آیا، اعلیٰ حضرت بھی حاضر و ناظر ترجمہ کرتے رہے، یعنی نبی اسلام ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، آپ تو تشریف فرما ہوں گے، ٹھیک ہے، اللہ تو تشریف فرما ہوگا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ حاضر کیوں ہوگا؟ خیر یہ میں نے ایک علمی ڈسکشن کے طور پہ بات کی الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے، ادروائز ظاہر ہے کسی کے اوپر ہم بدگمانی نہیں کرتے، چونکہ یہ باریک باتیں پکڑتے ہیں تو میں نے کہا یہ بھی ان سے پھر بلنڈر ہوا ہے، حاضر کا ورڈ استعمال نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اور تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، یعنی وہ سننے والا ہے اور وہاں سے غائب بھی نہیں ہے، اور مثال بھی فزیکلی دی کہ سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ بعض لوگ سلف میں سے بھی اور آج کے سلفی علماء میں سے بھی انہوں نے یہ تعویل کی کہ یہ قربت سے مراد علم ہے۔ ہمارے جو استاد ہیں غامدی صاحب وہ بھی یہی تعویل کرتے ہیں کہ یہ قریب ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کی قدرت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز ہے ہمارے قریب جو اس کے شایان شان ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر تفصیل میں جائیں گے تو دوسری طرف حنفی بھی اپنی ضد میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر جب آپ رحمان کو عرش پہ مان رہے ہیں تو آپ محدود مان رہے ہیں کہ عرش پہ ادھر کوئی نہیں ہے، پھر یہ کہتے ہیں جی یہ آپ نے رزلٹ کیوں نکالا؟ بھائی جب آپ یہ کہو گے کہ خود وہ ادھر ہے، علم کے اعتبار سے ادھر ہے، تو وہ الزام تو آپ کے اوپر صحیح لگا رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ اپنی مخلوق سے الگ ہے۔ اگر کوئی کہے جی یہاں پہ اللہ ہے انگلی رکھ کے، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یہ بولنا ضروری ہے، ورنہ ہماؤس پینتھیزم حلول کا عقیدہ اسے تقویت ملتی ہے کہ جی ہر جگہ ہے تو پھر ہمارے اندر بھی موجود ہے، پھر خدا میں اور مخلوق میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ حالانکہ توحید کا مطلب ہے خالق کو مخلوق سے الگ کرنا ہے، قدیم کو حادث سے الگ کرنا ہے۔ اللہ قدیم ہے ہمیشہ سے، ہم حادث ہیں، تو مخلوق اور خالق کا فرق رکھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان آیات پر ہم ایمان رکھیں اور ان کی تفسیرات اللہ کے سپرد کریں۔ اس حوالے سے جو سلفی علماء ہیں عرب کے، انہوں نے طب آزمائی کی، لیکن وہاں پر ہی ایک عربی جو مفتی اعظم گزرے بن باز کے بعد، عثیمین، انہوں نے باقاعدہ یہی کہا کہ آپ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہی کریں۔ یہاں پہ بھی جو مفتی اعظم بن باز تھے، ان کے شاگرد حافظ سعید صاحب جماعت الدعوہ کے بانی، انہوں نے بھی عقیدہ و منہج کتاب میں یہی لکھا کہ ہم اس تکلف میں پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ اس کی ہمارے ساتھ معیت کیسی ہے، اور نہ اس تکلف میں پڑھتے ہیں کہ وہ عرش پہ کیسے مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ چیز میں نے اہل حدیث کے لیے ہائی لائٹ کی تھی کہ دیکھیں آپ کے اندر بھی ایسے علماء ہیں جنہوں نے جرأت دکھائی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو سب کے لیے قابل قبول ہیں، اہل سنت کے سب سے بڑے اماموں میں سے ایک امام مالک المتوفا 179 ہجری، ان کا قول صحیح سند سے امام بیہقی نے نقل کیا ہے کتاب الاعتقاد کے اندر، استوا علی العرش کے عقیدے کے اوپر۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ اپنے عرش پہ ہے، یہ ہمارے علم میں ہے، ہمیں معلوم ہے۔ کیفیت مجہول ہے، یعنی وہ کیسے ہے یہ ان نون ہے، مجہول کہتے ہیں ان نون، کہتے ہیں راوی مجہول ہے، پتہ نہیں کتوں آ گیا۔ تو اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، اس کی کیفیت مجہول ہے، اسی کو بہتر انداز میں اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔
اور تیسری چیز امام مالک نے فرمائی، اور سوال کرنا بدعت ہے۔ استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اور اس کا سوال کرنا کہ پھر بھی کس طرح ہے عرش تے، یہ سوال بدعت ہے۔ اگر یہ سوال ہونا ہوتا تو صحابہ اہل بیت نبی علیہ السلام سے کر لیتے، اور اگر ہوتا تو انہیں بھی اسی طریقے سے جواب ملتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور ان کا احاطہ مخلوق کر ہی نہیں سکتی۔ تو امام مالک کا یہ قول، اس کے اوپر اب اجماع امت ہو چکا ہے۔ اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ کیفیت مجہول ہے، ان نون، ہمیں نہیں بتائے گی۔ اور سوال کرنا کہ پھر بھی یہ کیسے ہے، یہ بدعت ہے۔ سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں، بس یہ عقیدہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو ان واضح آیات کے ہوتے ہوئے پھر بھی ایک دوسرے کو جہمیہ مجسمہ کہنا اور پھر گفتگو بھی اس طریقے سے کرنا کہ آپ ایک خاص لائن لینا شروع کر دیں، اس سے بد عقیدگی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ باقی اس میں مزید تباہ آزمائی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کریٹیکل آیت تھی، اس لیے میں نے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی۔ ان آیات کے حوالے سے ایک کمزور روایت بھی ملتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سن کر مسلمان ہوئے۔ اب چونکہ سیرت کی کتابوں میں بھی یہ روایت نقل ہوئی، اور عمر سیریز جو فلمائی گئی اس میں تو باقاعدہ انہوں نے وہ سین فلمایا کہ جب سیدنا عمر اپنی سسٹر سے ملنے کے لیے گئے، ویسے تو نبی الاسلام کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، اور راستے میں دوست ملا، اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارا بہنوئی سعید ابن زید اور تمہاری بہن وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور وہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے مسلمانوں میں سے۔ تو سیدنا عمر پھر گئے اور انہوں نے کان لگا کر قرآن پاک سنا، اور ان کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے چھپا لیا، پھر مارا پیٹا، استقامت دیکھی تو پھر کہا کہ وہ آیات پڑھو، اس سے امپریس ہوئے، اسلام قبول کیا۔ تو اس روایت کو اس حوالے سے تو تلقی بالقبول حاصل ہے کہ سب لوگ اسے نقل کرتے آئے ہیں۔ اگر کہیں صحت میں اختلاف ہے تو دو رائے رکھی جا سکتی ہیں۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ قرآن حکیم ہی نبی الاسلام کا وہ انسٹرومنٹ آف دعوت تھا جس کی وجہ سے لوگ امپریس ہوتے تھے، اور صحابہ کرام کے دلوں کو جس نے بدلا وہ یہی کتاب تھی۔ تو اس درجے میں تو تمام اصحاب اس قرآن سے متاثر ہوئے، اور پھر سیدنا عمر جیسے ذہین آدمی کو بھی دیکھیں بات سمجھنے میں 6 سال لگ گئے، کیونکہ جب ساتھ کے لوگوں نے ایسی مت ماری ہو کہ آپ نے بات سننی نہیں ہے، جب سنی تو اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا۔ اور جامعہ ترمذی میں تو واضح حدیث ہے، نبی الاسلام نے دعا کی تھی کہ عمر بن حشام یعنی کہ ابو جہل اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما۔ اور بخاری میں ہے، ابن مسعود کہتے ہیں جب سیدنا عمر اسلام لے کر آئے تو اس کے بعد اسلام کا عروج ہی آیا، یعنی گراف پھر اوپر ہی جاتا گیا الحمدللہ۔ باقی مین تو ظاہر ہے ہجرت مدینہ کے بعد بوسٹ ملا ہے۔ مکہ شریف میں تو 13 سال نبی الاسلام رہے، ان 13 سالوں میں سے بھی 7 سال تو حضرت عمر بھی مسلمان تھے، لیکن پھر بھی 125 بندے ہی مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر 40ویں تھے جب اسلام لے کر آئے، تو ان کے بعد مشکل سے آپ سمجھ لیں 80 لوگ ہی مسلمان ہوئے 7 سالوں کے اندر۔ لیکن مدینہ شریف جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کی برکت سے نبی الاسلام کی دعوت کو پھیلایا، اور اگلے 13 سالوں میں رومن اور پرشین امپائر بھی نبی الاسلام کے قدموں میں، آپ کے غلاموں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی تھی الحمدللہ۔ تو وہ حدیث ٹھیک ہے جامعہ ترمذی کی کہ نبی الاسلام نے دعا مانگی تھی اور وہ دعا قبول ہوئی۔ عمر بن حشام جو ہے وہ ابو جہل کا نام ہے۔
حضرت عمر کا نام ہے عمر بن خطاب، یہ پیش کے ساتھ ہے، وہ زبر کے ساتھ ہے، لیکن اردو میں اسے عمرو لکھا جاتا ہے، عربی میں بھی عمرو لکھا جاتا ہے، لیکن پڑھنے میں وہ عمر ہے، کیونکہ اس زمانے میں زبر زیر پیش نہیں ہوتے تھے نا، تو عمر میں اور عمر میں فرق کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک واو ڈال دی جاتی تھی کہ جس عمر کے بعد واو لکھا ہوگا اس کو آپ نے زبر سے پڑھنا ہے۔ آج تو یہ واو آپ اڑا بھی دینا اور عمر بن ہشام اس طرح لکھیں تو لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب زیر زبر ہو چکے ہیں، اب یہ پرابلم ختم ہو چکی ہے۔ لیکن جس زمانے میں قرآن کی کتابت کی گئی اس وقت زبر زیر پیش نہیں تھے۔ یہ انیشلی تو سیدنا علی کے دور خلافت میں ابو الاسود الدولی، جن کو عربی لنگوسٹک میں صرف نحو کا امام مانا جاتا ہے، وہ جسٹس بھی تھے کوفہ میں سیدنا علی کے دور خلافت میں، ان کی ڈیوٹی حضرت علی نے لگائی تھی کہ اس طریقے سے اجمیوں کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں زیر زبر پیش یہ ساری چیزیں آئیں، اور آج جو ہمارے پاس یہ قرآن ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے عبد الملک بن مروان کو کہ اس نے عربی لنگوسٹک کو اس طرح ایوالو کیا کہ وہ اجمیوں کے لیے مزید آسان ہو سکے۔ صحابہ کرام کے دور میں یہ زبر زیر پیش نہیں تھے، ان کو عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے واو آگے لگانا پڑتا تھا۔ ہمیں واو کی ضرورت ہی نہیں، عمر لکھا ہو پیش اور زبر سے ہم فرق کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے، اور کئی مثالیں قرآن پاک میں کہ جو زبر زیر پیش اور تنوین کی وجہ سے اب آسانی ہو چکی ہے۔ پھر کھڑی زیر، الٹا پیش، کھڑی زبر، یہ بھی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے ایکویلنٹ چیزیں آئیں۔ اس کے لیے آپ میری عربی تجوید کی جو کلاس ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے ان چیزوں کا فرق بتایا ہوا ہے۔ تو وہ بات درست ہے کہ حضرت عمر کے حق میں دعا قبول ہوئی۔ باقی یہ والی روایت کمزور ہے، لیکن چونکہ سیرت میں اس قسم کے واقعات ملتے ہیں، کئی اور واقعات ہیں جن کی سندیں کمزور ہیں لیکن تلقی بالقبول حاصل ہے۔ مثلا یہ روایت جو مسند احمد کی ہے، سندن تو کمزور ہے کہ نبی الاسلام نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا تھا کہ مانتے واپس کر کے آنا، لیکن تمام سیرت نگاروں نے یہ چیز نقل کی ہے، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ امانتیں لوگوں کی رکھتے تھے، امین مشہور تھے، بینکنگ نظام تو نہیں تھا اس وقت، لوگوں کے پاس ہی امانتیں رکھوائی جاتی تھی۔ اور یہ بھی چیز ثابت ہے کہ حضرت علی بعد میں آئے ہیں ہجرت کر کے، ظاہر امانتیں انہوں نے لوٹا کے آنا تھا، تو وہ فٹ ان معاملات بیٹھتے ہیں۔ جن باتوں کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے ان کی پھر اسناد کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسناد کی بحث ان چیزوں میں ضروری ہے جہاں پہ ہمیں مخالفت میں اتنی مضبوط چیزیں مل جائیں کہ اس سے وہ کمزور روایتیں جو ہے وہ بالکل 180 ڈگری کو رزلٹ بتا رہی ہوں، تو پھر ہم کہیں گے نہیں جب یہ روایت ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے۔ اور بسا اوقات اس میں راویوں کا وہم ہو جاتا ہے۔ مثلا مسلم شریف کی حدیث میں راوی کا وہم ہے، یا اس کو بیان کرنے میں 3 واقعات کو اس نے ایک جگہ جمع کیا، اور فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام اور ام حبیبہ کے نکاح کا ذکر کیا، حالانکہ وہ نکاح تو جو ہے وہ صلح حدیبیہ سے بھی پہلے ہو چکا ہوا تھا۔ دوسری طرف ہمیں بالکل تلقی بالقبول حاصل ہے اس حوالے سے کہ ابو سفیان جب نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے گئے تھے، جب وہ پیس ٹریٹی ٹوٹ گئی غلطی کی وجہ سے، تو دوبارہ اس کی بحالی کے لیے صلح حدیبیہ کی نبی علیہ السلام نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ تو یہ واقعہ تو فتح مکہ سے پہلے کا ہے، اور اس وقت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا نے نبی علیہ السلام کے بستر پہ ان کو نہیں بیٹھنے دیا۔ تو یہ بعض اوقات صحیح احادیث میں بھی اس طرح کا کوئی کنفلکٹ آ جاتا ہے، تو پھر وہ بعض اوقات راویوں کا وہم ہوتا ہے، یا 3 مختلف واقعات کو ایک جگہ ذکر کیا گیا، یا کوئی اور تعویل اس کی بیان کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اس قسم کے واقعات ہیں ان کے بارے میں میں بھی بعض اوقات بیان کرتا ہوں، یا میں کوئی چیز ریفر کرتا ہوں، تو ہمارے چونکہ اسٹوڈنٹس بعض بہت شکی مزاج کے ہیں یا وہ تحقیقی ذہن رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کیوں اس طرح کی چیزیں ریفر کرتے ہیں جو ضعیف روایتیں ہیں۔ تو ساری کی ساری ضعیف روایتیں فارغ نہیں ہوتی ہیں۔ جب تلقی بالقبول کسی چیز کو حاصل ہو جائے اور اس کی مخالفت میں کوئی بات نہ ملتی ہو، تو پھر اس طرح کی روایتوں کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے۔
ہمیں جو ضعیف روایتوں سے اختلاف ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ یہ ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر عقیدہ کھڑا کرتے ہیں، اور وہ عقیدہ ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے بھی 180 ڈگری مخالف ہوتا ہے، صحیح الاسناد حدیث کے بھی 180 ڈگری مخالفت ہوتا ہے. جس طرح پچھلے دنوں میں نے تفصیلاً بحث کی تھی، جو طارق جمیل صاحب کی پوڈ کاسٹ ہوئی ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جی فضائل مال میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے. تو طارق جمیل صاحب نے کہا ممکن ہے. انہوں نے کہا جی کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ تو گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. صحابہ کرام کو تو بخاری مسلم میں آیا کہ مدعم جو خیبر کے موقع پر شہید ہوا، اس کے اوپر آگ کی چادر نظر نہیں آئی. وہی کے ذریعے حضور کو بتایا گیا کہ اس نے مال غنیمت سے چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. اور صحابہ کرام گھروں کو دوڑے اور انہوں نے رسی کا ٹکڑا بھی کوئی اٹھایا تھا وہ بھی جمع کروایا. اور آپ لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے وضو میں، اور پھر بلنڈر اتنا کہ وہ ایسے گناہ دیکھتے تھے کہ اس نے بدکاری کی ہے، اس نے غیبت کی ہے، اور تقی عثمانی صاحب بیان کر رہے ہیں بھائی وضو کرنے سے تو چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں آیا. ساتھ ہی موجود ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کبیرہ گناہ تو وضو کے اعضاء پر پانی بہانے سے معافی نہیں ہو سکتے جب تک توبہ نہ کرے. اور اس پر ترا یہ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک گنہگار شخص کو بلا کے کہے گا مخلوق سے اوٹ میں کر کے کہ تو نے دنیا میں یہ گناہ کیا، وہ کہے گا کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. قریب ہے کہ وہ گمان کرے گا کہ میں مارا گیا، لیکن یہ گفتگو مخلوق سے پردے میں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں پردہ رکھا تھا نا، آج بھی پردہ رکھتا ہوں. تو وہ اللہ جو ستار العیوب ہے وہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نہیں دکھا سکتا. آپ عقیدہ بنا لیتے ہیں. پھر ترمذی کی روایت بھی طارق جمیل صاحب نے پیش کر دی کہ اتقوا فراست المؤمن، مؤمن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جعلی روایت ہے، تدلیس بھی ہے اس میں، اور مجھول راوی بھی ہے، اور کئی سکم پائے جاتے ہیں. دور دور تک نہیں بیٹھتی ہے. بخاری مسلم کی احادیث کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے. یہ صرف نبیوں کا پروٹوکول ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. صحابہ اہل بیت کا کام بھی صرف ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ نے غیب پر اطلاع نہیں ان کو دینی، نبی کے ذریعے دینی ہے. اور تم نے جو ہے وہ 100 سال کے بعد امام حنیفہ کے ساتھ منسوب کر دیا کہ وہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے، جو گناہ بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام کو نہیں نظر آتے تھے. عذاب قبر نظر نہیں آتا تھا، حالانکہ اللہ کے نبی ساتھ تھے. مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں، میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دکھانا تو دور کی بات، پھر مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اگر وہ چیخ تم نے سن لی، جو عذاب کی چیخیں ہیں. صحابہ کرام تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات، رسول اللہ کی موجودگی میں سن بھی نہ سکے، اور آپ لوگ اپنے بزرگوں کے ساتھ ایسے عقیدے وابستہ کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ امام حنیفہ کی شان نہیں بیان ہو رہی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ عقیدہ علم الغیب اس کو سٹیک پہ لگا کے آپ اس قسم کی جعلی روایتیں بیان کر رہے ہیں. اور تقی عثمانی صاحب جیسے علماء درس حدیث کے اینڈ پہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، بجائے تم کوئی آیت بیان کرو، کوئی بخاری مسلم کی حدیث بیان کرو. ہو رہا ختم بخاری ہے اور اس میں فضائل اعمال شریف کی کہانی شریف. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اب تبدیلی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو حق بات قبول کرنے کی توفیق دے. ہماری تو خواہش ہے ہمارے بھی استقامت میں اضافہ فرمائے، علم میں اضافہ فرمائے. جو حق بات میں نے کہی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.